السلام علیکم۔ آج کلاس 12 کی اردو کہکشاں کا ایک سبق قصیدہ کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ تضحیک روزگار، جس کے لکھنے والے ہیں مرزا محمد رفیع سودا۔ تو آج اسی کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آج جو بھی سوالات ہیں ان سوالات کو حل کیا جائے گا، ان کے جواب بتائے جائیں گے آپ کو۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں مرزا محمد رفیع سودا کے بارے میں۔ مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش 1713 میں ہوئی۔ والد کا نام تھا مرزا محمد شفیع اور لکھنؤ میں 1781 میں آپ کا انتقال ہوا۔ انہوں نے یہ قصیدہ لکھا، ہجویہ قصیدہ۔ جو سوالات ہیں میں ان کا جواب آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ قصیدے میں کیا ہے۔ یہ قصیدہ جو لکھا گیا ہے اس میں برائی کی گئی ہے۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا زمانہ ایسا زمانہ تھا جب سلطنت اپنے زوال پر تھی، یعنی بادشاہ کے حکم کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ بادشاہ کی فوج بھی بادشاہ کا حکم نہیں مانتی تھی۔ اور یہ وہ دور تھا جب انگریز دھیرے دھیرے ہندوستان میں پاؤں پسار رہے تھے۔ ہمارے بادشاہ کی نااہلی کی وجہ سے یہ ہندوستان غلام ہوا۔ وہی اس قصیدے میں ہے، جس میں گھوڑے کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ گھوڑا دراصل بادشاہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو چلیے سوال کی طرف آتے ہیں۔ قصیدہ نگاری کا نقاش اول کسے کہا جاتا ہے؟ تو قصیدہ نگاری کا نقاش اول مرزا محمد رفیع سودا کو کہا جاتا ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں انہوں نے اردو قصیدہ نگاری میں وہ کمال حاصل کیا کہ انہیں مصحفی جیسے شاعر نے اردو قصیدہ گوئی کا نقاش اول تسلیم کیا۔ دوسرا سوال ہے، قصیدہ کی ابتدا کس زبان سے ہوئی؟ تو قصیدے کی ابتدا سب سے پہلے عربی زبان سے ہوئی۔ عربی قصیدے بہت معیاری ہوا کرتے ہیں۔ عربی کے اثر سے یہ فارسی میں پہنچی، اور فارسی میں اس صنف کا اتنا زور رہا کہ تقریباً تمام اہم شعراء نے لازمی طور پر قصیدے کہے، اور فارسی سے ہوتے ہوتے یہی قصیدہ نگاری کی صنف اردو تک پہنچی۔ اس کے بعد ہے سودا نے تقریباً کتنے قصیدے لکھے؟ تو مرزا محمد رفیع سودا قصیدہ کے بادشاہ تسلیم کیے جاتے ہیں، اور آپ نے تقریباً 300 سے زیادہ قصیدے لکھے۔ چوتھا سوال ہے، فارسی زبان کے کن قصیدہ نگاروں کو سودا نے اپنا نمونہ بنایا؟ تو فارسی زبان کے سراج الدین علی خاں آرزو کو سودا نے اپنے قصیدہ نگاری کا نمونہ بنایا، اور اپنے قصیدوں میں خان آرزو کے قصائد کی تقلید کی۔ اس کے بعد ہے، سودا کا سب سے مشہور ہجویہ قصیدہ کون سا ہے؟ تو جو آپ نے ابھی پڑھا، جو آپ کی درسی کتاب میں شامل ہے، تضحیک روزگار، یہ سودا کا سب سے مشہور ہجویہ قصیدہ ہے۔ اب طویل سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے، اردو قصائد کے اجزائے ترکیبی وہی ہیں جو فارسی قصائد کے ہیں۔ ایک تشبیب، دوسرا ہے گریز، تیسرا مدح، چوتھا طلب، اور پانچواں دعا۔ تشبیب میں عام طور سے قصیدہ نگار تمہید کے طور پر کچھ اشعار کہتا ہے، یعنی انٹروڈکشن کرتا ہے، جس میں بعض اشعار مناظر فطرت سے متعلق ہوتے ہیں اور بعض اشعار حسن و عشق سے بھی متعلق ہوتے ہیں۔ اسی لیے قصیدے کا یہ حصہ آگے چل کر شاعری کا ایک صنف بنا اور غزل کے نام سے معروف ہوا۔ دوسرے نمبر پر ہے گریز۔ قصیدہ کا یہ حصہ عبوری ہوتا ہے، یعنی شاعر تشبیب کے اشعار کہتے کہتے اچانک مدح کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی تعریف کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب قصیدہ نگار مدح کے اشعار کرنے لگتا ہے تو اس کیفیت کو گریز کہتے ہیں، یعنی بیچ کی جو کیفیت ہے اسی کو گریز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مدح۔ قصیدے کا یہ حصہ نہایت اہم ہے، اور قصیدے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ قصیدے کا مطلب ہے کسی کی تعریف کرنا، اور مدح میں شاعر کسی کی تعریف کرتا ہے، اور تعریف اس طرح کرتا ہے کہ اس کو برا نہ لگے۔ اس کے بعد ہے طلب۔
قصیدے کے اس حصے میں شاعر اپنے ممدوح سے، یعنی جس کا قصیدہ لکھا ہے اس سے بہت خوبصورت انداز میں کچھ طلب کرتا ہے۔ آخری ہے دعا۔ یہ قصیدہ کا آخری حصہ ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے ممدوح کی اقبال مندی کی دعا کرتا ہے اور ممدوح کے دشمنوں کی بربادی کی تمنا کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، سودا کے حالات زندگی پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تو سودا کا اصل نام مرزا محمد رفیع اور تخلص سودا تھا۔ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پیدائش 1713 عیسوی میں ہوئی۔ سودا کے والد کا نام مرزا محمد شفیع تھا، جو تجارت کے پیشے سے تعلق رکھتے تھے۔ آباء و اجداد کے بارے میں زیادہ تفصیل معلوم نہیں۔ شادی اور اولاد کے بارے میں بھی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ والد کے انتقال کے بعد سودا نے کچھ دنوں فوج میں ملازمت کیا، پھر اپنی عمر کا بقیہ حصہ دلی کے امراء کی صحبت میں گزارا، یعنی امیروں کی صحبت میں گزارا۔ سودا نے پہلے فارسی میں شاعری کی، پھر سراج الدین علی خاں آرزو کے توجہ دلانے پر اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ سودا کو ملک الشعراء بھی کہا گیا ہے، لیکن وہ کوئی درباری خطاب نہیں تھا بلکہ اہل علم کی طرف سے لقب تھا۔ اردو شاعری میں شاہ عالم آبرو سے اصلاح لیتے تھے۔ انہیں موسیقی سے بھی خاصی دلچسپی تھی۔ سودا نے شاعری میں غزل، قصیدہ، مثنوی، ہجوز، سلام و مراثی اور رباعی وغیرہ اصناف شاعری میں طبع آزمائی کی۔ غزل کے علاوہ قصائد و ہجویات میں انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی اور انہیں اردو قصیدے کا بادشاہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ اردو قصیدے میں ان کا وہی نام ہے جو اردو غزل میں میر تقی میر کو حاصل ہے۔ جو قصیدہ آپ نے پڑھا ان کا مشہور ترین ہجویہ قصیدہ ہے، جس میں گھوڑے کے پردے میں انہوں نے مغلیہ سلطنت کے زوال اور سیاسی انتشار کی ایک دلچسپ لیکن عبرتناک تشریح کی ہے۔ 1781 میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا اور آغا امام باقر کے امام باڑے میں مدفون ہوئے۔ اس کے بعد ہے واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ تو یہاں دیکھ ہی رہے ہیں آپ، فعل کا افعال، حال کا احوال، وقت کا اوقات۔ تواریخ جمع ہے تو اس کی واحد ہے تاریخ، خدمات جمع ہے تو اس کی واحد ہے خدمت۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو، جو آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں نے اتنا ہی پیش کیا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔